بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ نور الرضا کا سبق پڑھنے لگے۔ یہ میں نے عبارت وائٹ بورڈ پہ لکھی ہوئی ہے۔ فصل یسقط حضور الجماعت، یہ عنوان ہے، لیکن یہ عنوان دعوت اسلامی والوں کا جو چھاپا ہے اس کے اندر ہے۔ یہ جو بترالوی صاحب کا حاشیہ ہے اس کے اندر خالی فصل ہے، آگے عنوان کے طور پہ یہ الفاظ نہیں ہیں۔ جی سمجھ آ گئی ہے؟ اب ادھر تو میں دیکھ نہیں سکتا، آپ لوگ ادھر آ جائیں۔ سمجھ آ گئی ہے جی؟ اچھا جی، سمجھ آ گئی میں نے کیا کہا؟ بھئی ادھر دیکھے، کچھ قاعدے میں مطلب قاعدے کیا، وہ ہمارے پرانے ہی قاعدے ہیں، تو قاعدے بھی سنتے جائیں ساتھ۔ لفظ فصل کے بارے میں نے کئی مرتبہ بتایا ہے کہ لفظ فصل جو ہے جب اس کے بعد فی آئے نا، فی، تو پھر پڑھنا ہے فصلن، یہ پکا قاعدہ ہے۔ جب اس کے بعد فی نہ آئے تو پھر اسے مورب بھی بنا سکتے ہیں، مبنی بھی بنا سکتے ہیں، فصلن بھی پڑھ سکتے ہیں، فصل بھی پڑھ سکتے ہیں، فصلن فصل، یعنی وہ اس میں متمکن جب ترکیب میں واقع نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ مبنی۔ تو اس کے بعد فی نہیں ہے جی، فصل مبنی ہو جائے گا، اب اس کی کوئی ترکیب نہیں ہوگی۔ اگر آپ پڑھیں گے جی فصلن تو پھر حاضہ مبتدا کی کیا بنے گا جی؟ آگے یہ لفظ ہے جی، آپ اپنے کیا اسے کہتے ہیں، منجد دیکھیں، ڈکشنری کہتے ہیں جی، لغت کی کتاب دیکھیں، پھر معنی کریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا یہاں کیا بنتا ہے۔ ساقط یسقط، یہ ناصر ینصر ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ساکت ہونا، گرنا، یہ لازم ہے۔ تو قاعدہ ویسے ہی ہے کہ لازم کا فاعل اکثر باہر آتا ہے۔ میرا موڈ کچھ اور تھا لیکن وہ نہیں، میرا ارادہ تھا کہ ذرا قاعدے شاعدے لکھواؤں لیکن ٹائم نہیں ہے، بس پڑھوں گا بس۔ یسقط مضارع کا صیغہ ہے۔ مضارع کے 3 صیغے ایسے ہیں جن کا فاعل ہمیشہ اندر ہوتا ہے، واحد مذکر حاضر، واحد متکلم جمع۔ مضارع کے 2 صیغے ایسے ہیں جن کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے، واحد مذکر غائب، واحد مؤنث غائب۔ بقیہ جو 9 صیغے ہیں مضارع کے، ان کا فاعل ہمیشہ ساتھ ہوتا ہے۔ اب یہ ہمارے پاس یسقط 3 میں سے نہیں ہے، 9 میں سے نہیں ہے، یہ 2 میں سے۔ اچھا، 2 کا فاعل کبھی اندر ہوتا ہے کبھی باہر ہوتا ہے، اس کے بارے میں بھی قاعدہ ہے۔ اگر یہ 2 صیغے درمیانے کلام میں آئیں، اکثر فاعل اندر، اگر یہ درمیانے کلام میں نہ آئیں تو اکثر فاعل باہر۔ یہ بھی ہم نے پڑھایا ہوا ہے، چلے آج پڑھا ہی دیتا ہوں۔ درمیانے کلام میں ہونے کا مطلب کیا ہے کہ یہ 2 صیغے مبتدا کی خبر یا موصوف کی صفت یا موصول کا صلہ یا معطوف علیہ کا مطلوب بن رہے ہیں، 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بن رہے ہوں یہ 2 صیغے، تو سمجھ لینا یہ درمیان میں ہے، پھر اکثر فاعل اندر۔ لفظ بول رہا ہوں اکثر، کیونکہ شرح میت میں ہے الا ما الفہ الشیخ، وہاں پہ الفہ درمیان میں ہے لیکن فاعل باہر۔ جی یسقط 2 میں سے ہے، درمیان میں نہیں ہے، شروع میں ہے، تو فاعل کہاں ہے؟ باہر۔ جی یہ اس کا فاعل بن رہا ہے جی۔ اگلا قاعدہ ہمارا پکا ہے، پہلا نکرہ، دوسرا معرفہ، مضاف۔ تیرے کے بین بجان والی گل ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ ٹائم تھوڑا ہے۔ حضور الجماعتی، کیا لفظ ہے جی؟ حضور الجماعتی۔
یہ نکرہ ہے، یہ کیا ہے؟ معرفہ، پکا قید ہے۔ جی سمجھ آئی؟ تو یہ مضاف مضاف الیہ مل کے اس کا فاعل، فعل فاعل جملہ فعلی۔ آگے جا رہا ہوں، یسقط حضور الجماعت بواحد من 18 شیئا، یہاں تک ترکیب۔ آدھی ترکیب تو ہم نے ادھر کر لی، یسقط فعل، یہ آگے کے لیے مضاف، الجماعت مضاف مضاف الیہ مل کے فاعل۔ میں آگے جا رہا ہوں، بار وجار، میں قاعدہ بتانے لگا ہوں۔ واحد نکرہ ہے، نکرہ کے بعد جار مجرور ہے، ہمارا نحو کا قاعدہ ہے نکرہ کے بعد جار مجرور آئے، جار مجرور کا متعلق لفظوں میں مجرور، تو نکرہ کو موصوف بناتے ہیں، جار مجرور کو متعلق کرتے ہیں۔ قاعدہ خالی یاد نہیں رکھی دا، انہوں فٹ کری دا ہے۔ ٹینڈ کرانا آسان ہے، قاعدے فٹ کرنا مشکل ہے۔ سمجھ نہیں آئی؟ بار وجار، واحد نکرہ ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ واحد موصوف ہے، من حرف، اگلا قاعدہ ہمارا نحو کا 11 سے لے کر 19 تک دونوں جزء مبنی پر، یہ بھئی آپ کی ایک دہرائی ہے، بار 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 بار۔ بڑا بدقسمت ہے وہ طالب علم جس کو یہاں بھی نحو نہیں آتی۔ من حرف جار، 11 سے لے کر 19 تک دونوں جزء، 18 کو کہتے ہیں، مبنی برفات ہے۔ عدد اکثر ممیز ہوتا ہے، شیئن اس کی تمیز ہے، اگرچہ ہم نے بتایا لیکن دہراتے ہیں، 11 سے لے کر 99 تک کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے، لہذا یہ ممیز ہے، یہ تمیز۔ سبق پڑھتے ہوئے شرارتیں نہیں، میری آنکھیں بھی تیز، میرے کان بھی تیز۔ ممیز تمیز مل کر من جار کا مجرور، جار مجرور مل کر ثابتین، میں تیرے پہلے کہا ٹینڈ آسان ہے، کدھر متعلق ہے؟ کیونکہ اس کی صفت بنانی ہے، موصوف صفت مل کے، جار مجرور مل کر، فعل اپنے فاعل متعلق سے مل کر جملہ۔ جی جتنا پڑھایا اس کا ترجمہ یعنی سبق، مسئلہ یہ ہے، اب تجھے آئے گا سمجھ۔ جماعت میں حاضر ہونا، یہ جو نماز با جماعت پڑھنا ہے، یہ 18 چیزوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے ساقط ہو جاتا ہے، وگرنہ نماز با جماعت پڑھنا واجب ہے۔ اس پہ بڑی تقیدیں ہیں، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے پر بڑی تقیدیں۔ سرکار کے حدیث پاک ہے، اگر مجھے بچوں اور عورتوں کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دیتا جو نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ لیکن جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بندے سے ساقط ہو جاتا ہے 18 چیزوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے۔ وہ 18 چیزیں ہم پڑھیں گے آگے، اتنا ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ یہ فصل ہے، کیا یہ فصل ہے؟ جماعت میں حاضر ہونا ساقط ہو جاتا ہے، جماعت میں حاضر ہونا ساقط ہو جاتا ہے۔ آگے آپ نے رٹا نہیں لگانا، بچے نہیں ہیں۔ جماعت میں حاضر ہونا ساقط ہو جاتا ہے 18 چیزوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے، کسی ایک کی وجہ سے۔ زیادہ بولو نا، رٹا نہ لگاؤ۔ آگے جا رہا ہوں۔ ماترن و بردن و خوفن و ظلمت و حبسن و امن و فلجن و قط یدن و رجلن و سقامن و اقعادن و وحلن و ضمانتن و شیخوختن۔ یہاں تک پہنچاؤں میں تو خبریں بناتے جائیں، کیونکہ قاعدہ ہے نحو کا، جس چیز کا پہلے اجمالاً ذکر ہو پھر اس کی تفصیل آئے، تفصیل میں 3 ترکیبیں ہوتی ہیں۔ مبتدا معذوف کی خبر، آنی کا مفعول، اور اجمالی چیز سے بدل۔ توجہ کرنا میں کیا کہنے لگا۔ ماترن و بردن، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، ماترن تو پڑھ دیا، ایک اور پڑھنے لگا ماترین، کیا پڑھا؟ و بردن و خوفن، سب کے اوپر جا رہا۔ تکرار فکر و حضور طعام و ارادت سفر و قیامی و شدت رین، کوئی سمجھ بھی آئی؟ جب ہم کسرہ پڑھیں گے
تو یہ معطوف علیہ اپنے تمام معطوفات سے مل کر یہ مبدل من ہوگا ممیت تمیم مل کر، اور یہ بدل جب آنی نکالیں گے وہ فعل فاعل ہوگا، اور ماترن سب سے مل کر مفعول بھی بنے گا۔ اگر ماترن پڑھیں گے تو مبتدا محذوف نکالیں گے، یہ اس کی خبر، کوئی نہیں سمجھ آئی۔ اور ہر ایک سے پہلے آسان ہے احدوا نکال، اور احدوا میں ترجمہ ہوگا ان میں سے ایک، ان میں سے ایک، ان میں سے ایک، کیونکہ یہ 18 ہے تو آگے آپ کو عربی بنانی نہیں آئے گی تو یوں آسان ہو جائے گا، اگرچہ بن سکتی ہے لیکن آسان ہو جائے گا۔ کوئی سمجھ بھی آیا؟ جی میں نے یہاں تک آپ کو مطلب سب کی ترکیب بتا دی، جو کچھ رہتی وہ بتا دوں گا۔ میں نے بدل والی بھی بتائی ہے، ممیت میں مل کر کیا بن جائے گا؟ مبدل منو، ماترن و بردن، وہ یہاں تک شدت رین، یہ سارا مل ملا کے کیا بنے گا؟ بدل۔ ماترن پڑھیں گے تو خبر بنتا جائے گا، ماترن پڑھیں گے تو آنی کا مفعول۔ میری طرف دیکھیں جی، 18 چیزوں میں سے ایک چیز بارش ہے جی، شدید بارش ہو تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا انسان بندے سے کیا ہو جائے گا؟ سخت۔ سخت سردی ہو تو مسلمان سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ دشمن کا خوف ہو تو پھر بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ سخت اندھیرا ہو تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا انسان سے کیا ہو جائے گا؟ قید میں بندہ ہو ابھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ساقط، اندھا ہو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ساقط، بندہ فالج زدہ ہو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا ساقط، ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی اتنی نعمتیں۔ میں ایک مرتبہ جمعہ پڑھانے گیا، میرے سامنے بندہ وہ بیٹھ گیا جس کے ہاتھ ہی نہیں تھے۔ اب میں تقریر بھی کر رہا تھا، سوچ بھی رہا تھا یہ استنجا کیسے کرتا ہوگا بیچارہ، نہیں سمجھ۔ میں نے ویڈیو میں دیکھا 2 پٹھان تھے، بابے تھے، ہاتھ نہیں تھے، بیچارے پاؤں کے اندر چمچہ رکھ کر چاول کھا رہے تھے، نہیں سمجھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت بہت بڑی بڑی ہے، ایک ایک نعمت کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے، نہیں سمجھ آئی۔ اللہ اکبر۔ ہاتھ پاؤں جس کے کٹے ہوئے ہوں نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اس سے بندے سے بھی ساقط۔ بندہ بخار والا ہو، بیمار ہو، نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اس سے بھی کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا۔ بندہ چلنے پھرنے سے معذور ہے، عاجز ہے، اس سے بھی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ وہن کہتے کیچڑ، بارش کے بعد کیچڑ ہوتا ہے نا، اب تو شہروں میں کیچڑ کم ہی ہوتا ہے، دیہاتوں میں کیچڑ ہوتا ہے، تو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ کوئی نہیں سمجھ آئی۔ اپاہج ہونا، کیا ہونا؟ لولا لنگڑا جسے کہتے ہیں، اس سے بھی بوڑھا ہونا، اتنا بوڑھا ہونا کہ آنا جانا مشکل ہو جائے، نماز کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہو جائے گا؟ آگے بھی ہے لیکن میں نے یہاں تک پڑھا ہے، آگے بھی ہے، 2 ہے آگے، 1 3 4، 1 2 3 4 5 یہ رہتے ہیں کیونکہ ان کی میں نے ترکیب ابھی کرنی ہے کچھ جی۔ 18 میں سے ایک بارش ہے، 18 میں سے ایک سخت سردی ہے، 18 میں سے ایک خوف ہے، 18 میں سے ایک اندھیرا ہے، 18 میں سے ایک قید ہے، 18 میں سے ایک اندھا پن ہے، 18 میں سے ایک فالج ہے، 18 میں سے ایک ہاتھ اور پاؤں کا کٹا ہوا ہونا، 18 میں سے ایک بیمار ہونا ہے، 18 میں سے ایک چلنے پھرنے سے عاجز ہونا ہے، 18 میں سے ایک کیچڑ ہے، 18 میں سے ایک اپاہج ہونا ہے، 18 میں سے ایک بوڑھا ہونا ہے۔ کوئی سمجھ بھی آئی؟ آگے ترکیب چونکہ رہتی تھی اس لیے میں نے وہ پڑھا نہیں۔ تکرار فکن بجماعت تفوت، یہ تکرار نکرہ ہے، نکرہ نکرے کی طرف مضاف بھی ہو جاتا ہے، یہ مضاف ہے یہ مضاف الیہ ہے۔ بجماعت جار مجرور تکرار کے متعلق ہے، آپ نے سنا ہی نہیں، لیکن با جار ہے، جماعت نکرہ ہے، نکرے کے بعد آگے جملہ آیا ہوا ہے، لہذا جماعت موصوف ہے، تفوت فعل، ہی یا ضمیر اس کا فاعل ہے جس کا مرجع جماعت ہے، ہو ضمیر جس کا مرجع فقہ ہے۔ یہ فعل اپنے فاعل مفعول سے مل کے صفت ہے، موصوف سے مل کے با جار کا مجرور، جار مجرور مل کے اس کے متعلق، پھر یہ بھی خبر یا اس کا عطف ہو جائے گا بدل، جو ترکیبیں پڑھائی ہیں۔ حضور مضاف ہے جی، تعامن نکرہ ہے، نکرے کے بعد پھر جملہ ہے، لہذا تعامن موصوف ہے، تتوق فعل ہے، ہو ضمیر مفعول بھی ہے، نفس و مضاف مل کے اس کا فاعل ہے۔ فعل فاعل مفعول مل کر اس کی صفت ہے، موصوف سے مل کے مضاف ہے، مضاف مل کے خبر بناؤ یا عطف کر کے بدل بناؤ، جو بنانا ہے۔ ارادۃ سافر مضاف مل کے خبر یا عطف بدل۔ قیام مضاف بمرید اس کے متعلق ہے جی،
یہ بھی اس ہے. شدت مضاف ریح مضاف ہے. لیلن مطوف ہے لار فیتف نہار مطوف ہے مطوف مل کے شدت کا مضاف ہے مضاف شدت کا مفعول فی. شدت مصدر اپنے مضاف ہے مفعول فی سے مل کے یا خبر ہے یا اس کا بھی عطف ہے اور سارا مل ملا کے بدل ہے. کچھ سمجھ بھی آئی؟ جی ان میں سے ایک چیز کیا کر رہے ہو آپ لوگ جی کیا کر رہے تو کیا کر رہے 18 چیزوں میں سے ایک ہے فقہ کا تکرار. ایسی جماعت کے ساتھ ایسے افراد کے ساتھ اگر وہ اٹھ کے گئے تو تکرار بھی جائے گا. جی فقہ کا تکرار ایسے افراد کے ساتھ کہ جو افراد فقہ کے تکرار کو فوت کر دیں. کیا مطلب اگر وہ گئے تو تکرار بعد میں ہونا نہیں ہے, بعد میں تکرار اس لیے اب جماعت چھوڑو تکرار کرو. فقہ کا تکرار لفظ کیا ہے تو یہاں لکھا تو یہی ہے کہ فقہ کا تکرار, لیکن مراد ہے وہ جو علم عقائد کو بھی شامل ہے علم حدیث کو بھی شامل ہے لیکن صرف نحو منطق وغیرہ کو نہیں شامل ہے. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ علم عقائد علم تفسیر یہ اس میں آئیں گے, یہ ہماری نحو اس میں نہیں آئیں گی. ہماری نحو کی وجہ سے جماعت چھوڑنے کی اجازت شریعت نے نہیں دی, صرف کی وجہ سے نہیں دی, منطق فلسفہ بلاغت ان کی وجہ سے. جی کوئی سمجھ آ گئی ہے؟ آگے مسئلہ ہے جی حضور طعام تتوق نفس. شریعت کس طرح بندے کا خیال رکھتی ہے؟ ایسے کھانے کا حاضر ہونا کہ اس کا نفس اس کو ادھر لے کے جائے کھانے کی طرح. اب شریعت کہتی پہلے کھانا کھاؤ پھر نماز پڑھو. کوئی نہیں سمجھ آئی؟ بھی کھانا آ گیا ہے موجود ہے اور آپ کا نفس آپ کو کھانے کی طرف لے کے جا رہا ہے, ادھر جماعت کا وقت ہے, جماعت چھوڑو کھانا کھاؤ. جی بندے کا سفر کا ارادہ کرنا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ساکت ہو جاتا, اکیلا پڑھ لے. بندے کا کسی مریض کے پاس ٹھہرنا یہ بھی نماز کو کیا کر دے گا جماعت کے ساتھ پڑھنے کو ساکت. ہوا کا تیز چلنا لیکن رات کے وقت دن کے وقت نہیں, رات کے وقت ہوا کا تیز چلنا یہ بھی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو کیا کر دے گا. منور نے صحیح نہیں پڑھا, وہ بس بیچارہ کبھی ادھر کبھی ادھر ایسے لگا رہا ہے. ہمیں پریشان ہوں نہیں تو میں کچھ کہہ دیتا درمیان میں. سمجھ آ گئی ہے جی؟ یہ ہم ایسے نہیں ہیں کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ کاٹو اور یہ کرو وہ کرو. ہم جو آتا ہے بس اسی طرح, تاکہ اس منور کو یاد بھی رہے زندگی کے بعد. اگر فوت ہو جاتے ہیں کیا پتہ کب فوت ہو جانا, زندگی کا پتہ نہیں. کوئی دیکھے گا کہے گا یہ منور کون ہے, چلو منور کی پہچان ہے کہ یہ چشتی صاحب کا دیوانہ ہے. سمجھ آ گئی جی؟ ہمارے پاس پوری ایٹمیں ہیں جناب. پاکستان کے اندر شاید یہ واد مدرسہ ہو جس میں ہر طرح کی ایٹم ہے. کیا مطلب اس کا کہ ہر پیر کا مرید اکثر پڑھتے ہیں ادھر. میرا خیال کو اگر ہم گنے نا اپنے مدرسے میں کہ ہمارے پاس کتنے طالب علم اور کتنے پیروں کے مرید 50 کے قریب نکل آئیں گے. 50 کے قریب پیروں کے مرید ہمارے مدرسے میں شاید نکل آئے. نہیں میں نے کیا کہہ دیا, سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ اگر کل طالب علم گنے تو ہو سکتا ہے 50 پیر اور ان کے یہاں پڑھنے والے مرید ہمارے پاس ہوں. سمجھ آئی ہے؟ اس لیے ہم نے کہا کہ ہمارے پاس ساری ایٹمیں موجود ہیں. سمجھ آئیے جی؟ اچھا جی. وَتَكْرَارُ فِقْهٍ بِجَمَاعَةٍ, ان 18 میں سے ایک فقہ کا تکرار ہے ایسی جماعت کے ساتھ جو جماعت تکرار کو فوت کر دے. اور ان 18 میں سے ایک ایسے کھانے کا حاضر ہونا ہے جس کھانے کی طرف بندے کا نفس اس کو مشتاق بنائے لے کے جائے. 18 میں سے سفر کا ارادہ ہے, 18 میں سے بندے کا نمازی کا مریض کے پاس ٹھہرنا ہے, 18 میں سے ہوا کا تیز چلنا ہے رات کے وقت میں نہ کہ دن کے وقت میں. آگے جا رہا ہوں. وَإِذَا انْقَطَعَ عَنِ الْجَمَاعِ لِعُذْرٍ مِّنْ آثَارِهَا الْمُبِيحَةِ لِلتَّخَلُّفِ يَحْصُلُ لَهُ ثَوَابُهَا. یہ جناب وہ ایذا ہے جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں جب اس کے بعد 2 جملے آ جائیں تو ہم کہتے ہوتے ہیں ایذا اسم ضرب متضمن بمعنی شرط مفعول به. یہ وہ ہے جی. انقطع فعل فاعل اس کے اندر ہے جی, ان جار الجماعت مجرور جار مجرور مل کے اس کے متعلق. لام جار عذر نکرہ ہے, نکرہ کے بعد پھر آ گیا جار, تو یہ جار مجرور اس کی صفت بننا ہے. لیکن میں جا رہا ہوں. عذر موصوف من جار آزار مضاف ہا ضمیر مضاف ہے
یہ حاضمیر کیا ہے؟ اس کا مرجع یہ 18 چیزیں ہیں جی. مضاف مضاف الیہ مل کے خود موصوف بن گیا جی. المبیہ صیغہ صفت ہے, یہ للتخلف اس کے متعلق ہے. صیغہ صفت اپنے متعلق سے مل کر جی اس کی صفت ہے, یہ مضاف مضاف الیہ موصوف تھا, موصوف سے مل کے مجرور ہے, جار مجرور مل کے ثابتین کے متعلق ہو گئے اس کی صفت ہے جی. موصوف سے مل کے مجرور ہے, جار مجرور مل کے اس کے متعلق. فعل اپنے فاعل, متعلق اول, متعلق ثانی, مفعول فی مقدم سے مل کر شرط. یا اصل فعل لہو اس کے متعلق ہے, ثواب ہوا مضاف مضاف الیہ میں اس کا فاعل. شریعت بڑا کچھ دیتی ہے, بندہ شریعت پہ عمل کرے. اب دیکھیں یہ 18 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کیا ہو جاتا ہے. مسئلہ ہے جب بندہ جماعت سے پیچھے رہ جائے, الگ تلگ ہو جائے, جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے, لیکن لیعذر من اعذارہا, ان عذروں میں سے کسی عذر کی وجہ سے, ان عذروں میں سے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا, تو شریعت کہہ رہی ہے یحصل لہ ثواب, ہوا نماز کے ساتھ ثواب اس بندے کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ملے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شرط پہلے جماعت کے ساتھ پڑھتا ہو. اور بھی بڑے مسئلے ہیں کہ جو کام صحت مندی میں کرتا تھا اب بیماری میں اگر نہیں بھی کر رہا تو ان سارے کاموں کا اللہ ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نہیں سمجھ آئی جی؟ سمجھ آ گیا ہے ترجمہ. اور جب نمازی جماعت سے رہ جائے, جب نمازی لیعذر منہ, ایسے عذر کی وجہ سے, کیا کہا؟ جو ان 18 آزار میں سے, جو 18 عذروں میں سے, وہ 18 عذر, وہ 18 عذر میں جو پیچھے رہنے کو جائز قرار دینے والے, جو کوئی نہیں سمجھ لگی. جب نمازی کیا کہا؟ جب نمازی جماعت سے رہ جائے, ایسے عذر کی, جو عذر ان 18 عذروں میں سے, جو 18 عذر, جو 18 عذر پیچھے رہنے کو جائز کرنے والے, پیچھے رہنے کو جائز کرنے والے, جب وہ پیچھے رہ جائے گا تو اس نمازی کے لیے ثوابها, جماعت کا ثواب حاصل ہوگا. اس نمازی کو کر لو, اس نمازی اس نمازی کو جماعت کا ثواب حاصل ہوگا. جی سمجھ آ گئی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی والی زندگی اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانے کی سعادت عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.